علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں. دوسرے آسمان سے جب آگے چلتے ہیں تو تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں. تیسرے سے جب آگے بڑھتے ہیں اور چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام ہے جو آپ کا استقبال کر رہے ہیں. پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں. اور چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو سب کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کر رہے ہیں. اب جب آپ ساتویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو چونکہ ساتویں آسمان پہ بیت المعمور کے نام سے اللہ کا ایک گھر ہے. ساتویں آسمان پہ بیت المعمور کے نام سے اللہ کا ایک گھر ہے جس کا صرف فرشتے طواف کرتے ہیں. اس دیوار اس خانے کعبہ کی بیت المعمور کی جو دیوار ہے اس سے ملے ہوئے ایک ضعیف بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں, سفید داڑھی ہے, بڑی سی داڑھی ہے. اللہ کے نبی جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے. اب رشتے میں وہ بڑے ہیں, مرتبے میں یہ بڑے ہیں. چونکہ امت کو تو مستقل یہ پیغام دیا جا رہا ہے نا کہ بڑوں کی عظمتوں کو کسی حال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ میرا محبوب کسی کے سامنے دو زانوں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرے. اسی لیے اللہ کے نبی کا کوئی استاد نہیں, کوئی کسی نے آپ کو نہیں تعلیم دے کے پڑھایا. یہ جو کچھ بھی آیا یہ سب جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے لے کے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں, اللہ کے نبی چل کے جاتے ہیں کیونکہ رشتہ ان کا بڑا ہے, مرتبہ ان کا بڑا ہے. وہاں پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں, گلے سے لگاتے ہیں, پیشانی پہ پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا. اب یہاں سے جبرائیل علیہ السلام جب آگے بڑھتے ہیں تو سدرۃ المنتہا کی حد آتی ہے, اور یہاں پر وہ عالم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو 28,000 مرتبہ آسمان سے زمین پہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے ہیں, جن کے لیے لمحوں سے بھی کم وقت میں آسمان سے نیچے آنے کا سفر ہوتا تھا, وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک بالش بھی اگر اس کے آگے بڑھا تو پر جل جائیں گے, اس کے آگے جانے کی اب ہماری ہمت نہیں ہے, یہاں سے آپ اکیلے تشریف لے جائیں. اور پھر عرش کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, پردے اٹھ رہے ہوتے ہیں. تصور کیجئے تو نظارہ دکھے گا آپ کو, اللہ کے نبی آگے بڑھ رہے ہیں اور غیب سے آواز آ رہی ہے, اے میرے نبی, اے میرے محبوب, تھوڑا اور آگے آئیے, تھوڑا اور آگے آئیے, میرے محبوب تھوڑا اور آگے آئیے, تھوڑا اور آگے آئیے. اور وہاں اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی, حبیب کی, حبیب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. کیا باتیں ہوتی ہیں. پوری دنیا کی ایک واحد یہ شخص ایسے ہیں جنہوں نے اس درجہ جا کے اللہ کو دیکھا. اللہ کا جب بھی تصور ذہن میں آتا ہے تو ایک نور کا تصور آتا ہے. بھئی اللہ کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا ہوگا نا کہ ان کے ہاتھ ہیں, پیر ہیں, سر, ایسا کچھ نہیں نا, ایک نور ہے. کتابوں میں بھی پڑھا ایک نور ہے. آپ اپنے گھر پہ جا کے آج یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا, رات میں جب بالکل اندھیرا ہو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیجیے گا, ساری لائٹیں بند کر دیجیے گا. جب آپ کو لگے کہ اب کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے اس میں, تو پھر آپ بہت تیز روشنی والی ایک ٹارچ سامنے اپنی بیوی یا بچے کو کھڑا کر کے اس کے منہ پہ ماریے گا. جب آپ اس ٹارچ کی روشنی کو ماریں گے, وہ روشنی جس کے چہرے پہ آپ ڈالیں گے آپ کو اس کا چہرہ دکھ جائے گا, لیکن ادھر سے اس کو آپ کا چہرہ اس لیے نہیں دکھے گا کیونکہ سب اندھیرا ہے اور یہ روشنی کے پیچھے دکھانے والے کا چہرہ ہے. لہذا اللہ تو نور ہے نا, تو ہمارے نبی نے اس نور کو دیکھا, ہمارے نبی نے اس نور کو دیکھا اور نبی کو اللہ نے دیکھا. اس طرح سے یہ معراج کا جب سفر ہوا تو امت مسلمہ کو 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے نبی آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نمازیں فرض. ہمارے نبی تو فوراً سعادت مندی کی ایک مثال تھے, فوراً ہاں کر دی, اور جیسے ہی لوٹے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے ہی یہ معاملہ ہونا تھا کہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسی رہی اللہ سے ملاقات؟ کہا بہت اچھی رہی ملاقات, بہت باتیں ہوئی ہماری, کیا تحفہ ملا یا رسول اللہ؟ ارے ہماری امت کو تو 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ ملا. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی, ہماری امت نے جن پہ 2 فرض تھی انہوں نے نہیں پڑھی, یہ 50 کہاں پڑھیں گے؟ اسے کم کرائیے, کوئی نہیں پڑھے گا. یہ کانپور, چمن گنج, بیکنج والے کوئی نہیں پڑھیں گے. 50 وقت تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ اے اللہ کے نبی کم کرائیے, بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ کے نبی اس جملوں کو سننے کے بعد واپس جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے جب واپس تشریف لے گئے تو 50 میں سے اللہ پاک نے 5 کم کر دی. چاہتے تو 45 کم کر دیتے.
ایک بار میں 5 کم کر دی، پھر واپس آئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ بھائی 5 اللہ نے کم کر دی۔ نہیں کوئی نہیں پڑے گا، اے اللہ کے نبی واپس جائیں۔ ہر بار یہ 9 بار سلسلہ چلا ہے، 9 بار ہوا ہے، ہر بار 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، اور آخر میں 5 بچی۔ جب آخر میں 5 بچی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ زیادہ ہے، ساری امتوں پہ 2 رہی ہیں، کوئی نہیں پڑے گا، آپ نے فرمایا اب میں نہیں جاؤں گا، اگر یہ 5 بھی ختم ہو گئی تو ہماری امت تو نمازوں سے محروم ہو جائے گی۔ اب سنیے، یہ 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کے جیسے ہی اللہ کے نبی چلے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے نبی، آپ نے جس سعادت مندی سے ہماری ہر بات کو مان لیا ہے، آپ کی بات 5 نمازوں کی آپ کی طرف سے، لیکن میں نے 50 نمازوں کا حکم دیا تھا، لہذا 5 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی، 50 نمازوں کا فرض دوں گا۔ آپ کی امت آپ کے اصرار پہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے گی، میں نے آپ کی امت کو 50 وقت کی نمازیں دی تھیں، لہذا 5 وقت کی نماز امت پڑھے گی، 50 وقت کی نمازوں کا ثواب میں دوں گا اس کو۔ یہ نعمت کیسے ملی؟ اگر پہلی ہی بار میں کہہ دیتے تو کہاں ملتی یہ نعمت؟ ہمارے پہ تو 50 فرض ہو گئی تھی، 50 فرض ہو جانے کے بعد 5 پڑھ رہے ہیں اور 50 کا مزہ مل رہا ہے بات دل میں سمجھ میں آتی ہے؟ اس طریقے سے معراج کا سفر ہوا اور امت مسلمہ کو تحفتاً 5 وقت کی نمازیں ملی جو ہم پہ فرض کی گئیں، اور اس تحفے کو لے کے اللہ کے نبی تشریف لائے۔ یہ معراج کا سفر مکمل ہوا، جہاں ہو آئے ہیں سرکار 1400 برس پہلے، جہاں ہو آئے ہیں سرکار 1400 برس پہلے، وہاں سے پوری دنیا اربوں کھربوں میل پیچھے ہے۔ ترقی لاکھ کر لی ہو زمانے نے مگر سن لو، میرے سرکار سے یہ سائنس کیا جبریل پیچھے ہیں۔ ترقی لاکھ کر لی ہو زمانے نے مگر سن لو، میرے سرکار سے یہ سائنس کیا جبریل پیچھے ہیں۔ نمازوں کا فرض ہو گیا تو نمازوں کے لیے حکم ہوا پڑھنے کے لیے۔ اس زمانے میں چونکہ حرم کعبہ میں